اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 سپارہ اور 20 رکوع وَإِذَا اور جس وقت بدلنا اسی بدلنے آیاتن آیت نو مکان آیات دوسری آیت دی جگہ واللہ اور اللہ تعالیٰ علم خوب جان دے بما جو ینزل و نازل کر دے قالو اور اے لوگ آدم ان کافر انما صرف آندہ تسی مفتر افطرا پرداز ہو یعنی خود کرنے والے ہو نعوذ باللہ بلکہ اکثر لوگ جڑے نا لا یعلمون نہیں جانتے یعنی اکثر لوگ آیت دے بدلنے دی حکمت میں نہیں جانتے یعنی اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندی کہ جس وقت بھی ایک آیت نازل ہوندی ہے وہ جڑا حکم ہوندا ہے وہ بدل دیتا جاندا ہے تے جا کوئی دوسرا حکم آندا ہے تے لوگ جڑا اعتراض کرنا شروع کر دیندے کہ اے کی ہو گیا ہے کدے کوئی حکم آندا کدے کوئی کافر جڑے نے زیادہ تر یہ اعتراض کردے تے اللہ تعالیٰ فرماندے کہ اے جڑے نا اے احکام جڑی تبدیلی ہے انہاں جڑیاں حکمتاں نا اے لوگ انہاں تے غور و فکر نہیں کردے بلکہ اون اعتراض کرنا شروع کر دیندے کیونکہ حقیقت میں جڑے کفار ہیں انہاں دا کوئی مقصد یہ تو نہیں ہوتا کہ تحقیق کرن حکمت نو سمجھنے کی کوشش کرن بلکہ بس اعتراض کر دیں پھر اللہ فرماندے کل نزلہ فرماؤ تسی انہوں نازل کیتا ہے یعنی قرآن پاک نو نازل کیتا ہے روح القدس انہوں میرے ربی کا توڑے رب دی طرفوں روح القدس دے ذریعے یعنی انہوں نازل کرنے والا کون ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام توڑے رب دی طرفوں لے کے آمدن پہ نازل کر دیں اللہ تعالیٰ نے نازل کیتا ہے حضرت جبرائیل دے ذریعے بالحقی حق دے نال ولی یو سبیدہ تاکہ ثابت قدم رہن اللہ زینہ او جو جڑے آمن و ایمان لے کے وہ خودم اور ہدایت و بشرا اور خوشخبری للمسلمین مسلمانوں واسطے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک نو تواڈے تک پہنچانے والا کون ہے کیڑا فرشتہ لے کے آنا والا کیڑا فرشتہ ہے اللہ تعالیٰ دی طرفوں وہ ہے حضرت جبرائیل اور حق دے نال مقدس فرشتہ ہر قسم دی انسانی کمزوریاں تو بالکل پاک نہ کوئی بھولنے دا امکان ہے نہ کوئی ذاتی غلط ہے اس وجہ نال یہ جڑا کلام ہے اس دے شک شبہ نہیں حق ہے حق دے نال جڑا نازل کیتا گیا ہے تاکہ جس وقت کسی حکم دی ضرورت ہوندی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ دی ذات اس حکم نو نازل کر دیں جس وقت تبدیلی دی ضرورت ہوندی ہے اور جڑے ایمان والے نا وہ انہاں احکام دی تبدیلی دیاں حکمتاں نو جڑا وہ مسئلے تاں بہتریاں نو دیکھ کے انہاں دا ایمان اور زیادہ تازہ ہو جاندا ہے یہ بھی نال دسیا گیا کہ یہ کسی عام بندے دا کلام نہیں ہے اس ہستی دا کلام ہے جڑا ہر ایک چیز نو جاننے والا ہے اور علیم بھی ہے اور حکیم ہے جاندا بھی ہے اور انہاں دیاں ضرورتاں تو بھی آگاہ ہے انہاں دیاں مسئلہ تو بھی آگاہ ہے یہ کتاب جڑی سراپا ہدایت ہے جو بھی اس سے عمل پیرا ہوندا ہے اس واسطے دوہاں جانواں دی کامیابی اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ اسی خوب جاننے انہم بے شک ہو یقولون آدن انما صرف یعلمہ بشر انہاں نے قرآن سکھاندا ہے کوئی انسان یعنی جس وقت سارے دلائل دے کے ثابت کر دیتا جاتا ہے کہ یہ قرآن پاک جڑا ہے ایسا کلام نہیں ہے کہ جنہوں تسی خود کر لو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نازل ہوا ہے لیکن پھر بھی جس ویلے سارے شبہات دور ہو جاندے اور انہوں نے دس دیتا جاتا ہے کہ اگر تسی کر سکتے ہو تو پھر ایک چھوٹی جی صورت ہی بنا لیا لیکن پھر بھی بات نہیں آمدے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد ہے کہ کسی انسان نے سکھایا لسان الذین حالانکہ اس شخص کی زبان یلحدون الیہ جدی طرف یعنی یہ نسبت کر دیں کہ قرآن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمیع اجمی وہذا لسان عربی مبین اور حالانکہ جو قرآن دی زبان ہے فصیح بلیغ عربی زبان ہے یعنی عربی زبان وچ قرآن پاک ہے اور وہ جنہ دا نام لیندے نے کافر الزام لاندے نا اور کئی غلاماں تے الزام لاندے نے انہاں نے تانوں سکھایا اور جنہ دا بھی نام لیندے نے سارے وہ جڑے اجمین یعنی انہاں دی کسے دی بھی مادری زبان عربی نہیں تو یہ جڑا قرآن پاک ہے عربی زبان وچ ہے تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر بھی فرمایا کہ تسی تے بڑے عربی دے دعوے دار ہو امام بندے ہو اور فصاحت دے بڑے دعوے دار تو پھر ایک جڑی ایک چھوٹی جی صورت ہی بنا کے دکھا سکو جڑی وہ بھی نہیں تسی بنا سکے تو یہ جڑے اجمی غلام ہیں جڑے صبح تو لے کے شام تک انہاں نوں فرصت ہی نہیں لبدی تو وہ ایسا کلام کس طرح لکھ سکتے ہیں جہدے ہر جملے وچ علم اور حکمت دے سمندر ہیں تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہاں ساریاں گلاں جھوٹیاں ان الذین بے شک جڑے لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لے کے آمدے اے آیات اللہ تعالیٰ دی آیاتاں لا یہدیہ اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیندا انہاں نوں ولہم اور انہاں واسطے عذاب علیم دردناک عذاب ہے یعنی جڑے اللہ تعالیٰ دیاں آیتاں تے یعنی اس قرآن پاک تے ایمان نہیں لے کے آمدے تے احکام تے عمل نہیں کردے پھر اللہ تعالیٰ دی ذات انہاں نوں ہدایت نہیں دیندا بلکہ انہاں واسطے دردناک عذاب ہے انما اللہ فرماتے ہیں وہی لوگ یفتری الکذب جڑے تراش دین جھوٹ بن دین جھوٹ بول دین اللہ زینہ جو
لا یؤمنون جڑے ایمان نہیں لے کے آتے بھی آیات اللہ اللہ تعالیٰ دی آیات یعنی اللہ فرماتے کہ یہ جڑے ایمان نہیں نہ لے کے جڑے کافر ہیں وہ ہی نہ آیتاں دے بارے جھوٹ بول دیں اولئک اور یہی لوگ ہم القاذبون جڑے جھوٹے ہیں ایمان والے لوگ کدے بھی یہ گل نہیں آکھن لے بلکہ وہ تو سچے دل نال ہر آیت تے ایمان لے کے آون من کفر اللہ فرماتے ہیں جن نے کفر کیتا باللہ اللہ تعالیٰ نال من بعد ایمان ہی اپنے ایمان لے آنے تو بعد الا من اکرہ سوائے تو جڑا کہ مجبور کیتا گیا ہے وقلبہ اور اس دا دل مطمئن بالایمان ایمان دے نال یعنی او دا ایمان جڑا ضائع نہیں ہوندا ولکن من شرح لیکن او بدنصیب جڑے کھل جاندے کفر دے نال یعنی خوشی نال کفر آ جاندے صدرن جنہاں دا سینہ فعلیہم انہاں لوکاں تے وعدہ بن اللہ تعالیٰ دا غضب ہوے گا ولہم عذاب عظیم اور انہاں واسطے بہت بڑا عذاب ہے اللہ فرماتا جڑا بھی ایمان لے تو بعد کفر کردا ہے تو وہ خوشی نال کفر دی طرف جاندا ہے، وہ واسطے تے عذاب ہے بہت بڑا۔ لیکن جنوں مجبور کیتا جاندا کلمہ کفریہ کہے وہ اگر او دا دل مطمئن ہے زبان نال انہیں وہ کفریہ کلمہ او دی زبان تو نکل گیا لیکن دل وچ ایمان مضبوط ہے، دل مطمئن ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دی ذات فرمانے کہ جڑا ہے رخصت ہے۔ یہ آیت حضرت عمار دے حق وچ نازل ہوئی۔ ایک دفعہ کفار نے آپ نو آپ دے والد یاسر تے اپنی والدہ سمیہ نو پکڑ لیا اور طرح طرح دیاں اذیتاں پہنچائیاں اور اپنی والدہ جڑے انہاں نو شہید کر دیتا۔ ایک انہاں نو اتنے بے دردی نال شہید کیتا کہ انہاں دی ایک لات جڑی ایک اونٹ نال بننی اور دوسری اور دوواں مخالف سمت تے جڑا دیتا اور انہاں دو حصے ہو گئے۔ استغفر اللہ جڑا نا وہ پہلیاں اسلامیہ شہید ہو گئیاں۔ اسی طرح انہوں نے والد نال بہت بے دردی نال قتل کیتا تے وہ بھی شہید ہو گئے اور حضرت عمار نو انہوں نے مجبور کیتا کہ تسی اسلام چھوڑ دے تے انہاں دے سامنے اپنی والدہ تے والد دے لاشیں تڑپدے پے انہاں دے زبان وچ بدن و ہستا پریا کلمات نکل گئے۔ بارگاہ رسالت وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ وچ عرض کی تھی کہ عمار تے کافر ہو گیا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، عمار تے سر تو لے کے قدماں تک ایمان نال لبریز ہے۔ جس ویلے اتوں چھٹکارا پا کے انہاں کو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ وچ حاضر ہوئے، پھر سارا واقعہ سنایا تو پھر نبی پاک نے پوچھا کہ عمار تیرے دل دی کیا کیفیت ہے؟ عرض کی تھی کہ میرا دل تے ایمان تے بالکل مطمئن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں آنکھاں دے آنسو جڑا وہ صاف کیتے اور فرمایا کہ اپنی جان بچانے واسطے اگر کوئی شخص کفریہ کلمات زبان سے لائے تو بشرط ایک شرط نہ لے کہ وہ دل وچ ایمان موجود ہوئے، یقین اور ایمان انہوں اجازت ہے کہ اگر جان بچانے واسطے میں کہنا پہ جائے تو کہہ سکتا ہے، لیکن افضل ہے یہ کہ اور عظیمت بھی یہی ہے، یعنی افضل بھی یہ ہے کہ تسی جان دے دیو لیکن کلمہ کفر نال اپنی زبان آلودہ نہ کرو۔ لیکن اگر تو جان بچانے واسطے کہنا پہ جاندہ ہے تو پھر تسی کہہ سکتے اللہ فرماتا ذالکا اس وجہ نہ کہ بے انہ مستحب کہ انہوں نے پسند کیتا ہے حیات دنیا دی زندگی آخرہ آخرت دی زندگی تے جڑے ایمان لے آنے تو بعد دوبارہ کفر دی طرف لوٹ جاندے انہوں نے جڑا نا کیونکہ زندگی دنیا دی زندگی نو ترجیح دے لی، انہوں نے پسند کر لیا دنیا دی زندگی نو آخرت دے مقابلے۔ پھر اللہ تعالیٰ دی ذات فرماتا فَأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ لا يَهْدِي قوم الکافرین اللہ تعالیٰ دی ذات پھر کافر قوم نو ہدایت نہیں دیندے، جن جڑے کفر دی طرف خود خوشی نال جانا چاہتے میں ترلا کر کے انہوں نے سیدھے راستے تے آمنے نہ نہیں کیا جائے گا، پھر جتنے جاندے نہیں جاؤ کیونکہ اپنا ہی انسان جڑا نا وہ فائدہ کرتا ہے۔ اگر سیدھے راستے تے آمدا تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے اگر کفر دی طرف جانا، نہ اللہ تعالیٰ نے تواڈے ایمان دا فائدہ ہے نہ تواڈے کفر دا کوئی نقصان۔ اولئک الذین اے وہ لوگ طبع اللہ نے مہر لا دیتی علی قلوبہم انہاں نے دلاں تے وسمعہم اور انہاں نے کنا تے وابصارہم اور انہاں نے اکھاں واولئک هم الغافلون اور اے وہی لوگ جڑے اپنے نتائج جڑے اعمال دے جڑے نتیجے جڑا انہاں دا انجام ہے نا اپنے عملاں دی وجہ نال اودے تو غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انہاں نے چاہے نہیں، انہاں دے وچ طلب ہی نہیں ہے اور انہاں نے کان اکھاں اور دلاں وہ استعمال ہی نہیں کیتا خودی تلاش واسطے خودی پہچان واسطے، تو اللہ تعالیٰ نے انہاں کو انہاں دی صلاحیتیں جڑیاں نو واپس لے لئیاں اور اے جڑے نے غافل ہیں۔ لا جرم انہم ضرور اے لوگ جڑے بالآخرات آخرت وچ ہم الخاسرون نقصان اٹھانے، یعنی یقیناً ضرور اے لوگ آخرت وچ نقصان، یعنی دنیا سے غافل بے خبر ہو کے تے اپنے آپ وچ مگن نہ ہو اور شرک وچ پے نہ اور اللہ دی نافرمانی تے قیامت والے دن اے ہی جڑے سب تو زیادہ نقصان اٹھانے والے۔ ثم پھر ربا کا تھوڑا رب تھوڑا پروردگار للذین حجروا انہاں دے نال جنہاں نے ہجرت کی، انہاں دے معاملے چ جنہاں نے ہجرت کی من بعد
ماں فتینو بڑیاں آزمائشاں تو گزرنے تو بعد انہوں نے بہت زیادہ آزمائشاں نے گزرنا پیا آزمایا گیا بڑیاں آزمائشاں تو بعد انہوں نے ہجرت کی اجازت لبھی اور ہجرت کرنے تو بعد ثم پھر جڑا نا جہاد انہوں نے جہاد بھی کیتا وا صبر کیتا یعنی جہاد کیتا اور جڑے اس تو بعد جہاد دے دوران ویسے جڑے بھی حالات پیش آئے مصیبتاں تکلیفاں پریشانیاں انہوں نے صبر بھی کیتا پھر اللہ فرماندے انہاں بے شک ربا کا تھوڑا رب من بعدھا انہاں ساری آزمائشاں تو بعد اللہ غفور رحیم بڑا بخشنے والا بڑا رحم فرمانے والا یعنی انہاں دا بہت اچھا سلوک کرن گے جنہاں نے ہر حال میں صبر کیتا اور مان تے ڈٹے وما علینا الا البلاغ کی سروت پہ لاکھوں سلام